السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ باوقار صدر محترم، ومعزز ناظم اجلاس، ومؤقر علماء کرام، علاقے کے باوقار احباب، چتر کوٹھی ڈسٹرکٹ گڈا اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں اور مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، مختلف علماء کو سن چکے ہیں آپ، ان کی بصیرت افروز تقاریر بھی آپ نے سماعت فرمائی ہیں، اور ابھی آپ کے ناظم اجلاس نے مجھے جب اسٹیج پر دعوت دی تو یہ کہا کہ اب انتظار کی گھڑی ختم ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب انتظار کوئی کرتا نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ انتظار کی گھڑی ختم ہوئی، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ وقت کتنا ملے گا، کس وقت ملے گا اور کس وقت لایا جائے گا۔
اس لیے یہ کہنا کہ عشاء کے بعد سے آپ جس کا انتظار کر رہے تھے، یہ سب چیزیں اب شاید اب نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ عشاء کے بعد ہم کو نہیں لایا جائے گا۔ اور یہ بھی اب نہیں کہا جا سکتا کہ 12 کے بعد آئیں گے، کیونکہ اتنے مقررین ہوتے ہیں آپ کے اسٹیج پر کہ جب پہلے دن کے جلسے میں جب آپ نے رات کا 2 بجا دیا تو ظاہر ہے کہ کل کے جلسے میں کتنا بجے گا اس کا آئیڈیا مجھے بھی نہیں معلوم۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے چینل کے علاوہ کسی کو میں برداشت اب نہیں کر رہا ہوں۔ کمیٹی سے میری گزارش ہے کہ کل سے کوئی چینل والا نہیں لگائے گا۔ پرسوں تک میرے خلاف پھر ٹی وی پہ چلایا گیا ہے، اور ابھی بھی میرے خلاف تھمبل صحیح نہیں بن رہے ہیں۔ میں بہت بڑی مصیبت سے نکلا ہوں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں پھر اس مصیبت میں پڑوں۔ اسرائیل اور فلسطین کے سلسلے میں نے کوئی تقریر نہیں کی، لیکن پرسوں تک پھر چلایا گیا، اور باقاعدہ یہ یوٹیوبر، یہ چینل والے ہی اس کے تھمبل بنا رہے ہیں، اور پرانی 5-6 سال پرانی کوئی تقریر یہودیوں کے خلاف رہی ہوگی اس کو آج سے جوڑ کر دکھلا رہے ہیں کہ لیٹسٹ تقریر، نیو تقریر۔ مولانا جرجیس کیا بولے اسرائیل کے خلاف، کیا بولے فلسطین کے فیور میں، کیا بولے امریکہ کو، اس طریقے کی ہیڈنگ ابھی بن رہی ہے۔ میری جلسہ کمیٹی والوں سے گزارش ہے کہ جس طرح آپ کسی کے بیٹے ہیں، ہم بھی کسی کے بیٹے ہیں۔ آپ کی تکلیف پر آپ کی ماں کو دکھ ہوتا ہے، ہماری بھی ماں کو دکھ ہوتا ہے، اور یہ یوٹیوبر نہیں مانیں گے اپنی حرکت سے، کیونکہ ان کو جب تک ایسے تھمبل نہیں بنائیں گے ان کے ویوز زیادہ نہیں آئیں گے، ان کے ویورز نہیں بڑھیں گے، ان کو سنا نہیں جائے گا، اور ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ نہیں آئے گا۔ آپ دوسرے مولویوں کی خوب ڈالیے، لیکن میرے لیے کل سے بالکل آپ بند کر دیجئے گا، میری کوئی تقریر آپ لوگ ریکارڈ نہیں کریں گے، یہ میں آج وارننگ دے رہا ہوں، کیونکہ میں اس مصیبت میں دوبارہ نہیں جانا چاہتا ہوں۔ میری گزارش ہے آپ سے بھی اور کمیٹی والوں سے بھی، اور میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ کوئی چینل والا نہیں آئے گا، لیکن پھر بھی آپ لوگ نہیں مانے۔ میری گزارش ہے آپ سے کہ مجھے بخشیے گا۔ میرے بھائیوں، اور بھی لوگ ہیں ہندوستان کے اندر، لیکن اس وقت ڈاکٹر ذاکر نائک کے بعد سب سے زیادہ میڈیا اگر کسی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے تو وہ میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں اس بات کو۔ تو بخش دیجئے نا، چھوڑ دیجئے نا، کیوں آپ ہم کو پھر اس کنویں میں ڈھکیلنا چاہ رہے ہیں جس کنویں میں ہم نہیں جانا چاہ رہے ہیں؟ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بیوی بچوں پر کیا اثر پڑتا ہے، اس کی اولاد پر کیا اثر پڑتا ہے، اس کے بچوں کا کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ یہ ساری مصیبتیں جو میں نے جھیلی ہیں وہ آپ نہیں جھیل پائیں گے۔ آپ کو صرف پیسہ چاہیے، وہ آپ کے اکاؤنٹ میں دوسرے ذریعے سے آئے گا، لیکن مجھے آپ معاف کر دیجئے گا۔ اس لیے میں خود اپنا 1-2 لوگوں کو لے کے چل رہا ہوں، یہ بنا رہے ہیں، یہ صحیح تھمبل بنائیں گے اور ڈال دیں گے، آپ لوگوں کو یوٹیوب پر مل جائے گی تقریر۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ سب لوگ ہم آپ بنائیں اور الٹے سیدھے تھمبل لگائیں۔ اب آپ کہیں گے میں پرہیز کروں گا، میں اچھا بناؤں گا، نہیں، ہماری طرف سے کوئی، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ موقع دے چکا ہوں، میں ایسا بول چکا ہوں، میں ایسا کر کے بھی دیکھ لیا ہے میں نے، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ 1-2 لوگوں کی سزا سب کو ملتی ہے، لیکن کیا کروں، کرنا پڑتا ہے مجھے۔ تو آپ کل سے بالکل نہیں آئیں، اور نہیں تو میں دوسرا ایکشن لوں گا آپ کے ساتھ۔ میں کسی بھی قیمت پر، آج یہ لگ گئے لیکن نہیں لگنے دوں گا، کل میں خود اپنے ہاتھ سے اٹھا کے پھینک دوں گا اسے۔ میرے بھائیوں، میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں اور اپنے اصل ٹاپک پہ چلنا چاہتا ہوں۔ اس وقت ہمارے ملک کی جو حالت ہے وہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، بلکہ اس وقت دنیاوی شکل پر اور سطح پر دیکھا جائے، اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس فساد کو اور اس فتنے کو کیسے روکا جائے؟ دنیا میں امن کیسے پیدا ہو؟
ہر ملک یہ کہتا ہے کہ میں امن پسند ہوں. ہمارا ملک بھارت بھی یہ کہتا ہے کہ ہم امن پسند ہیں. ہر اسٹیٹ یہ کہتا ہے کہ ہمارے یہاں سامپردائکتا نہیں ہے، اشانتی نہیں ہے، شانتی ہی شانتی ہے، اور ہم شانتی کو، امن کو فروغ دیتے ہیں. جب ہر اسٹیٹ، ہر ڈسٹرکٹ، ہر سٹی، ہر گاؤں، ہر ملک جب اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم امن پسند ہیں، تو پھر فتنہ اور فساد کیسے پھیل رہا ہے؟ اس کا مین ریزن کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ ہمیں اور آپ کو اس کو جاننے کی ضرورت ہے. زمین پر فساد پھیلانا اور فتنہ کھڑا کرنا، اس کو ہمارا قرآن، ہمارا اسلام عظیم جرم قرار دیتا ہے اور منافقوں کی پہچان بتاتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد برپا مت کرو، تو یہ کپٹی لوگ، یہ منافق لوگ، جنہوں نے ہمیں اور آپ کو دکھانے کے لیے اسلام کی چادر اوڑھ رکھی ہے، ورنہ حقیقت میں یہ مسلمان نہیں ہے، یہ منافق ہیں. یہ اپنی زبان سے کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. ہم فساد کہاں برپا کر رہے ہیں؟ ہم تو دنیا میں اصلاح چاہتے ہیں، ہم تو دنیا میں خیر خواہ ہیں سب کے، ہم تو بھلائی چاہتے ہیں، خیر خواہی چاہتے ہیں. اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. الا، بی کیئرفل، ہوشیار رہنا ان سے، جو کہہ رہے ہیں ہم زمین میں امن پھیلانا چاہتے ہیں، ہم زمین میں شانتی استھاپت کرنا چاہتے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں ہوشیار رہنا ان کہنے والوں سے. انہم هم المفسدون، حقیقت میں انہی کے دلوں میں بغض چھپا ہے، یہی فسادی ہیں، یہی فتین ہیں، یہی کپٹی ہیں، یہی منافق ہیں، یہی دنیا میں فتنہ اور فساد پھیلانا چاہتے ہیں. وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں یا امن قائم کر رہے ہیں. یہ فتین لوگ ہیں، فساد برپا کرنا چاہتے ہیں اس دنیا کے اندر. اب دیکھیے، فلسطین کی طرف سے اگر کوئی حملہ ہو جائے تو وہ آتنکوادی ہیں، اور یہاں سے اگر بم گرا کر کسی ہاسپٹل پر پٹک دیا جائے اور معصوم اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار دیا جائے، تو امریکہ کیا کہتا ہے؟ اسرائیل کو اپنی دفاع کا اور اپنی حفاظت کا پورا حق ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ فلسطین اور اسرائیل میں امن پیدا ہو جائے، ہم تو چاہتے ہیں پوری دنیا میں شانتی پیدا ہو جائے. قرآن 1400 سال پہلے کہہ چکا ہے، جو یہ اعلان اور جو یہ نعرہ لگا رہے ہیں، الا، ہوشیار رہنا ایسے لوگوں سے، انہم هم المفسدون، یہی فسادی ہیں، یہی فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، یہی دنیا میں اشانتی پھیلانا چاہتے ہیں، یہی دنیا میں بھائی چارے کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ سب سے بڑا جرم ہے دنیا میں فساد پھیلانا. کبھی کبھی ناجائز شرطوں کو بھی ماننا پڑتا ہے دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر کافروں کی، مکے والوں کی ناجائز شرطیں مان کر بھی امن پیدا کیا تھا، شانتی پھیلائی تھی.
سن چکے ہوگے میری کسی تقریر میں، اسی علاقے میں کہیں بولا ہوں گا میں، کتنی ناجائز شرطیں تھیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اور آپ کے صحابہ کو اس مرتبہ عمرہ نہیں کرنے دیں گے، مکے میں نہیں جانے دیں گے، آپ واپس جائیے، آئندہ سال آپ آئیں گے اور آپ کے ساتھی، اس سال نہیں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں مدینہ سے آ چکا ہوں، 7 میل کی دوری پر مکہ رہ گیا ہے، اب اتنی دور سے 400 میل کا سفر کر کے ہم آئے ہیں، اس مرتبہ آپ ہم کو روک رہے ہیں، نہیں اس مرتبہ تو کر لینے دو۔ کہا نہیں، اس سال تو نہیں کرنے دیا جائے گا، شرط ماننا ہو تو مانیے، نہیں تو لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو میں نہیں کروں گا، اس مرتبہ واپس چلا جاتا ہوں، ہم اور ہمارے صحابہ سب واپس چلے جائیں گے۔ دوسری شرط، آئندہ سال آ سکتے ہو لیکن 3 دن سے زیادہ مکے میں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آپ نے کہا چلیے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے۔ ہمارے ساتھی تلوار کھلی ہوئی لے کر گھومیں گے، لیکن آپ اور آپ کے صحابہ تلوار کو میان میں رکھیں گے۔ آپ نے کہا چلو مجھے یہ بھی منظور ہے۔ اچھا سنیے، ہمارا کوئی آدمی مکے سے بھاگ کر اگر مدینہ جائے اور آپ پکڑ لیں تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، لیکن آپ کا کوئی آدمی مدینے سے بھاگ کر ہمارے پاس آئے گا اور ہم اس کو پکڑ لیں گے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ سمجھوتا کہیں اس طریقے سے ہوتا ہے؟ سمجھوتا کہیں اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ہمارا آدمی اگر مدینے میں جائے تو تمہیں واپس کرنا ہوگا، اور تمہارا آدمی اگر ہمارے پاس آ جائے تو ہم واپس نہیں کریں گے؟ لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ شرط تو تمہاری ناجائز ہے لیکن مجھے یہ بھی ایکسپٹ ہے، منظور ہے، چلو چلو ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا علی لکھ دو محمد الرسول اللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں۔ حضرت علی نے لکھ دیا محمد الرسول اللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں۔ سہیل جو کافروں کی طرف سے سردار بن کر آیا تھا کہنے لگا یہ رسول اللہ کاٹو، میں آپ کو رسول نہیں مانتا ہوں، اگر رسول اللہ مان لوں تو جھگڑا ہی سارا ختم ہو جائے، ہمارا اور آپ کا تو جھگڑا اسی بات پر ہے کہ آپ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول ہیں اور ہم کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں، لہٰذا یہ کاٹو، محمد الرسول اللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں، یہ لکھو محمد ابن عبداللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں۔ آپ نے حضرت علی سے کہا علی رسول اللہ کاٹ دو۔ حضرت علی نے کہا اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، آپ حق کے ساتھ نبی بن کر آئے ہیں، میرے ہاتھ میں اور میری قلم میں اتنی طاقت نہیں کہ لفظ رسول کو کاٹ سکے، جب آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں کیسے کاٹ سکتا ہوں، میرے ہاتھوں میں وہ جرت نہیں، میں نہیں کاٹ سکتا۔ آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ اے علی وہ کہاں لکھا ہے لفظ رسول اللہ؟ حضرت علی نے بتایا یہ لکھا ہے، تب اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا لفظ رسول اللہ۔ لفظ رسول اللہ کاٹا جا رہا ہے، عمر فاروق کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی، حضرت علی کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی، عثمان غنی کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا اور یہ لفظ رسول کاٹا جا رہا ہے، لیکن آپ نے اس شرط کو بھی مان لیا، صرف اس لیے کہ اگر یہ شرطیں نہیں مانیں گے تو ابھی فساد ہوگا، ابھی جھگڑا ہوگا، دونوں طرف سے تلواریں نکلیں گی اور ان کے بھی لوگ مارے جائیں گے، ہمارے بھی لوگ مارے جائیں گے۔ اگر تھوڑا سا جھک کر معاملہ بن رہا ہے اور بات کے نتیجے اچھے نکلیں تو اس میں برائی کیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم کچھ سالوں کے لیے ان کی شرطیں مان لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ ناجائز شرطیں بھی مانی۔ آج تک کوئی گودی میڈیا کا اینکر یہ نہیں چلا سکتا کہ امن کو قائم کرنے کے لیے محمد رسول اللہ نے شانتی کو بحال کرنے کے لیے اتنا جھک کر بھی فیصلہ اور اتنا جھک کر بھی سمجھوتا کیا، اتنا جھک کر بھی کمپرومائز کیا۔ یہ گودی میڈیا کے پالتو کتے اس کو نہیں لکھ سکتے ہیں۔ یوٹیوب کے چینل والوں تمہیں پوائنٹ مل گیا ہے، اس لفظ کتا کو اگر پیش کر دو گے تو بہت پیسہ کماؤ گے، تمہارے گھر بن جائیں گے۔ اس پر اگر تھمبل لگاؤ گے کہ مولانا نے زی نیوز کو کتا کہہ دیا، مولانا نے آر بھارت کو کتا کہا،
تب تو آپ کی تاج محل بن کر تیار ہو جائے گا آپ کا گھر. صرف تھمبل بنانے کی ضرورت ہے آپ کو بس. اللہ نہ کرے جس طرح میری ماں روئی ہے تمہاری ماں کو بھی رونا پڑے. سب کو اس جگہ پر لا کر سوچئے, اس جگہ پر. میرے ساتھیوں ذرا غور کیجئے آپ. آج تک کسی چینل والے نے یہ نہیں چلایا کہ اتنا دب کر سمجھوتا کرنے کا بھی اسلام علمبردار ہے اور اجازت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں, اگر جھک کر معاملہ بن رہا تو بنا لو. اور علامہ اقبال نے کہا تھا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. جو زمین نرم ہوتی ہے وہی اناج پیدا کرتی ہے, جو زمین سخت ہوتی ہے وہ اناج پیدا نہیں کرتی. اگر آپ نرمی اپنے اندر پیدا کر لیں تو آپ سے پھل پیدا ہوں گے, آپ سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں گے. سخت زمین کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتی. نبی اکرم نے اس حال میں بھی رہ کر سمجھوتا کیا ہے, واپس چلے گئے, اتنا دب کر سمجھوتا کر کے دکھا دیا. اس عرب کی سرزمین پر ذرا نظر ڈالو, کیسی اشانتی تھی, کیسی اشانتی تھی. سامپردائک ماحول کیسا پھیلا ہوا تھا. ذات اور برادریاں آپس میں لڑتی تھی, میں تم سے افضل, میں تم سے افضل. مکہ چھوڑ کر جب صحابہ مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے, اس وقت تک ان صحابہ کے دلوں سے بھی قومی عصبیت نہیں نکلی تھی. اور کبھی کبھی وہ کہہ دیا کرتے تھے قریش والے جو مکے سے آئے ہیں مدینہ یہ انصاریوں سے افضل ہیں. اور انصاری کہتے تھے کہ تم تو بھوکے آئے, ننگے آئے, ہم نے رہنے کے لیے تمہیں گھر دیا, مکان دیا, زمین دی, جائیداد دی, ہم تم سے افضل. قومی عصبیتیں جوش میں آئیں اور انصار و مہاجرین کے درمیان جنگ بھی چلی. خطبہ حجۃ الوداع کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر ذات اور برادری, قوم اور ذات کے جھگڑے کو ختم کر دیا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی. کسی عربی کو عجمی پر, کسی عجمی کو عربی پر, کسی گورے کو کالے پر, کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں. کسی امیر کو غریب پر اور کسی غریب کو امیر پر کوئی فوقیت, کوئی سریشتہ, کوئی درجہ نہیں. تم سب برابر ہو. کلکم من آدم و آدم من تراب. تم سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے. تم سب آدم کی اولاد ہو اور سب بھائی بھائی ہو. میرے بھائیو, یہ کہہ کر آپ کو رنگ و نسل, ذات و برادری, قوم و ملت اور امیر و غریبی کے فرق کو مٹانا پڑا. آپ کو یہ آخری خطبے میں کہنا پڑا. میرے پیارے ساتھیوں, آپ نے اس طریقے سے رنگ و نسل کے فتنے کو مٹایا. ایک ایک روٹی اور ایک ایک بوٹی کے پیچھے لڑ جایا کرتے تھے عرب کے لوگ. ایک ہی عورت اگر خوبصورت ہے تو اس کے پاس کئی کئی مرد جایا کرتے تھے اور اس کے ساتھ ہم بستری کیا کرتے تھے, زنا کیا کرتے تھے. اور جب اس کے بطن سے بچہ پیدا ہوتا تو وہ سب کو بلاتی تھی. جتنے بھی لوگ اس کے پاس جانا چاہیں وہ کسی کو منع نہیں کرتی تھی, آؤ آؤ آؤ. اس کو منع کرنے کا حق نہیں تھا. ہاں, جب بچہ پیدا ہو جائے تب اس کو ادھیکار ہوتا تھا. یہ بچہ وہ جس کی گود میں ڈال دے گی یہی اس کا شوہر ہو جائے گا, یہ اس کی بیوی ہو جائے گی اور یہ اس کا بیٹا ہو جائے گا. میرے بھائیوں, تصور کرو کہ ایک عورت کی حیثیت کیا تھی زمانہ جاہلیت کے اندر. گنڈے اتنے پیدا ہو گئے کہ کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا جو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہو. جو بھی بزنس کے لیے اور تجارت کے لیے نکلتا تھا دن دہاڑے لوٹ لیا جاتا تھا. عورتوں کی عزت سلامت نہیں تھی.
اس عرب کے اندر امن کیسے قائم ہوا؟ آپ تو صرف اپنے چتر کوٹھی میں امن پیدا نہیں کر سکتے ہو، پورے ضلع گڈا میں امن پیدا کیا کرو گے؟ اور ایک جلسہ کرانے کے لیے بھی آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کو کتنا لڑنا پڑتا ہے، اپنوں سے بھی اور غیروں سے بھی۔ دینی جلسوں میں بھی کتنی مخالفتوں کا سامان تیار ہو جاتا ہے۔ کچھ چاہتے ہیں کہ جلسہ ہو تو کچھ چاہتے ہیں کہ نہ ہو، کچھ چاہتے ہیں کہ دین کی بات ہو تو کچھ چاہتے ہیں پولیس چوکیوں اور اسٹیشنوں پر جا کر افواہیں پھیلا کر اور ان کے کانوں میں یہ ڈال کر اس جلسے سے بدامنی پھیلے گی، پرمیشنیں تک ریجیکٹ کروا دی جاتی ہیں۔ آپ اپنے علاقے، اپنے گاؤں اور اپنے محلے میں امن اور شانتی پیدا نہیں کر سکے اب تک۔ ذرا سوچو کہ پورے عرب کے اندر محمد الرسول اللہ نے وہ کون سا سسٹم اپنایا ہوگا کہ پورے عرب کے اندر امن ہی امن اور شانتی شانتی پیدا ہو چکی تھی۔ اور شانتی بھی کیسی؟ بخاری شریف کی حدیث کے مطابق حضرت عدی ابن حاتم اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہتا ہے، اے اللہ کے نبی، قبیلے والے آتے ہیں، دوسرے شہر سے لوگ آتے ہیں ہمارے شہر میں بزنس کرنے، تجارت کرنے، کوئی اناج لاتا ہے، کوئی کپڑا لاتا ہے، کوئی کسی چیز کا بزنس کرتا ہے، کوئی کسی چیز کا بزنس کرتا ہے، لیکن وہ ہمارے علاقے میں، ہمارے شہر میں گھسنے سے پہلے اس کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے، لٹیرے اس کو لوٹ لیتے ہیں، اس کے سامان پر قبضہ کر لیتے ہیں، اس کے مال کو چھین لیا جاتا ہے۔ دوسرے صحابی اٹھے، کہنے لگے اللہ کے نبی، اگر یہ دوسرے شہر سے آنے والے، یہ بزنس مین، یہ قافلے والے اگر اپنا سامان بچانا چاہیں، ان گنڈوں کو، لٹیروں کو اپنا سامان نہ دیں تو یہ ان کا مرڈر کر دیتے ہیں، ان کے پیٹ میں چاقو گھونپ دیتے ہیں، تلوار سے ان کی گردن کاٹ دیتے ہیں، نہ ہماری جانیں محفوظ ہیں، نہ ہمارا مال محفوظ ہے۔ ہمارے بستی میں کوئی مارے خوف کے اپنا مال لے کر نہیں آتا، اور جب ہماری بستی والے ان کے قبیلوں میں، ان کے شہروں میں اپنا مال لے کر جاتے ہیں تو ادھر وہ لوٹ لیے جاتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں امن کیسے پیدا ہوگا؟ ہمارے ملک میں شانتی کیسے پیدا ہوگی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ، اس کے بعد فرماتے ہیں اے عادی، ان لوگوں نے جو سوال کیا ہے سنو اس کا جواب۔ اے عادی، ابھی تم جتنا عرب کے اندر، اس ملک کے اندر جتنی بد امنی دیکھ رہے ہو، جتنی اشانتی دیکھ رہے ہو، جتنا فتنہ اور فساد دیکھ رہے ہو، اے عادی، اس دنیا میں اگر میں نہیں رہا اور میرے انتقال کے بعد اگر اللہ نے تمہیں لمبی زندگی دی، اگر اللہ نے تمہیں لمبا زمانہ دیا، میرے انتقال کے بعد اگر تمہیں اللہ نے زندگی دی تو اے عادی تم دیکھو گے ملک شام سے، اس کے شہر حیرہ سے ایک عورت اکیلے چلے گی، ایک عورت اپنی سواری پر، اونٹنی پر اکیلے بیٹھے گی، اپنے ملک کے بارڈر کو کراس کرے گی، اپنے شہر کو کراس کرے گی، اپنے ملک کو کراس کرے گی، اور وہ عورت ملک شام سے عرب میں داخل ہوگی، اکیلے آئے گی، اکیلے عرب کے اندر داخل ہوگی، پھر عرب کے اندر سفر کرتے کرتے، کئی دن کا سفر کرتے کرتے وہ مکے تک آئے گی، مکے میں خیریت سے پہنچے گی، پھر وہ مکے میں آنے کے بعد، مکہ پہنچنے کے بعد اپنی اونٹنی کو مکے کے باہر کسی کھوٹے سے باندھ دے گی، پھر وہ خانہ کعبہ میں داخل ہوگی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، خانہ کعبہ کے 7 چکر لگائے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، اس کے بعد وہ صفا مروہ کی سعی کرے گی، صفا مروہ کے چکر لگائے گی، یعنی عمرہ کرے گی،
طواف کرے گی، سعی کرے گی، اور پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کے باہر جائے گی، اپنی اونٹنی کھولے گی، اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر پھر وہ 4 5 6 10 دن کا رات کا سفر پھر وہ اکیلے کرے گی، اور اس کو اس کے شام تک خیریت سے پہنچنے میں کوئی چیز مانے نہیں ہوگی۔ وہ اکیلے شام سے چلے گی، ہیرا بستی سے آئے گی، مکے میں داخل ہوگی، عمرہ کرے گی، پھر چلی جائے گی۔ اس کو نہ تو اپنی جان کا خطرہ ہوگا، نہ اپنے مال کا خطرہ ہوگا، اس کی حفاظت ہوگی، نہ اس کے جان پر کوئی حملہ کرے گا، نہ اس کے مال کو کوئی لوٹنے کی کوشش کرے گا۔ اے عادی، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اس عرب کے اندر اتنا امن پیدا ہو جائے گا، اتنی شانتی پیدا ہو جائے گی، اتنی بڑی گارنٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ کیا اس دیش کا چوکیدار اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہے کہ ایک لڑکی دلی سے کلکتہ تک اکیلے چلے گی، اکیلے سفر کرے گی، اور کلکتہ سے وہ دلی تک پہنچ جائے، اور اس بات کی فل گارنٹی ہو کہ اس لڑکی کو کوئی چھیڑنے والا نہیں ہوگا، اس لڑکی کو کوئی حملہ کرنے والا نہیں ہوگا، اس لڑکی کی عزت و آبرو محفوظ ہوگی؟ اگرچہ دعوے بہت ہوں، لیکن پختہ گارنٹی آج کے اس دور میں اس ملک کا، اس دیش کا چوکیدار بھی نہیں دے سکتا ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ آئے عادی، میرے انتقال کے بعد اگر اللہ نے تمہیں لمبی زندگی دی تو تم دیکھو گے دوسرے ملک سے ایک عورت آئے گی، ہمارے ملک میں داخل ہوگی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، صفا مروہ کی سعی کرے گی، اور یہاں سے جائے گی، کئی دن آنے میں لگیں گے، کئی دن جانے میں، رات کا بھی سفر کرے گی، اور جہاں چاہے گی رات میں وہاں سو جائے گی، جنگل ہو، صحرا ہو، جہاں چاہے گی چادر بچھا کر سو جائے گی۔ نہ اس کو اپنی عزت کے لٹنے کا ڈر ہوگا، نہ جان جانے کا خطرہ ہوگا، نہ اس کے مال کو کوئی لوٹے گا۔ حضرت عدی ابن حاتم کہتے ہیں جب اللہ کے نبی یہ جملہ بول رہے تھے اور ہم سے کہہ رہے تھے اے عدی تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اس وقت میں سوچنے لگا اللہ کے نبی یہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کو کیا ہو گیا ہے؟ ظاہر ہے ماحول ایسا تھا، اس ماحول کو دیکھتے ہوئے اب آج کے اس ماحول کو جہاں دیکھو کہ اتنے مدرسے، اتنی مسجدیں، اتنے مولوی، اتنے علماء، سب کچھ ہونے کے باوجود ہماری لڑکیاں جب انسٹاگرام پر اپنی ریل بنا رہی ہوں اور بے پردگی اور عریانیت کا مظاہرہ کر رہی ہوں، اور باپ اپنی بیٹی کو دیکھ رہا ہے کہ انسٹاگرام پر میری بیٹی بنا دوپٹے کے عریاں اور گندے کپڑوں میں یہ بنا رہی ہے اور یوٹیوب سے پیسہ آ رہا ہے، تو میرے بھائیوں ذرا غور کرو کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آگے آنے والا زمانہ اچھا ہوگا اور ہماری بیٹیاں بہت محفوظ ہوں گی؟ نہیں کہہ سکتے۔ اس زمانے کو دیکھ کر ہم آگے والے حالات یہ نہیں، تو ایسے ہی حضرت عدی کہتے ہیں ہم نے جب یہ دیکھا عرب کے اندر عورتوں کی عزت و آبرو کو لٹتے ہوئے، مال لٹتے ہوئے، قافلہ لٹتے ہوئے، تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اتنا امن پیدا ہو جائے گا، تو میں سوچنے لگا یہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول، آگے آنے والا زمانہ اور خراب ہوگا کہ امن پیدا ہو جائے گا؟ اور اللہ کے رسول آپ کی زندگی میں امن نہیں ہو رہا تو آپ کے انتقال کے بعد امن کہاں سے آ جائے گا؟ جب آپ کی زندگی میں نہیں پیدا ہو پا رہا تو آپ کے بعد کہاں سے آئے؟ تو کہنے لگے میں نے دل میں سوچا لیکن بولا کچھ نہیں، میں دل میں سوچنے لگا اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں شام سے ایک عورت اکیلے چلے گی، ملک عرب میں آئے گی، مکے میں آئے گی، طواف کرے گی، صفا مروہ کی سعی کرے گی اور اکیلے چلی جائے گی، اس کو کوئی لوٹنے والا نہیں ہوگا، اس کی عزت و آبرو پر کوئی حملہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو میرے دل سے یہ ہوک اٹھنے لگی، میرے دل میں یہ خیال آنے لگا فَأَيْنَ دُعَارُ طَيْءِ الَّذِينَ سَعَرُوا فِي الْبِلَادِ فَأَيْنَ دُعَارُ طَيْءِ الَّذِينَ سَعَرُوا فِي الْبِلَادِ۔ میں دل ہی دل میں کہنے لگا اے اللہ کے رسول
اگر ایسا آپ کہہ رہے ہیں اس وقت یہ بنو طے کے گنڈے کہاں چلے جائیں گے؟ یہ بنو طے کے یہ چور کہاں چلے جائیں گے؟ یہ اوباش لوگ کہاں چلے جائیں گے؟ الذین سعروا فی البلاد، جنہوں نے پورے کے پورے علاقے میں طوفان مچا دیا ہے بدتمیزی کا، چوری کا، ڈکیتی کا اور لوٹ مار کا، جنہوں نے بازار گرم کر رکھا ہے، یہ لوگ کہاں چلے جائیں گے؟ کیا ان لوگوں سے کیا یہ علاقہ دھل جائے گا اور پاک و صاف ہو جائے گا؟ 15 سال پہلے 20 سال پہلے ہمارے اٹاوا کا حال یہ تھا، بغل میں چمبل گھاٹی ہے، ہمارے اٹاوا سے ہمارے گھر سے 12-13 کلومیٹر کی دوری پر رات کے 5-6 بجے، شام کو 7 بجے کے بعد لوگ کہتے تھے اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، سفر مت کرنا ورنہ چمبل کے ڈاکو تمہیں چھوڑیں گے نہیں، لوٹ لیں گے، کسی کی گاڑی، کسی کا یہ، کسی کا مال، کسی کا سونا۔ اور شام کو مغرب کی نماز کے بعد پھر لوگ اپنے بستروں سے اٹھ کر نکلا نہیں کرتے تھے کہ چمبل کے ڈاکو کہاں چلے جائیں۔ اب ہم سے اس دور میں اگر کوئی یہ کہے کہ آگے آنے والا زمانہ ایسا ہوگا کہ رات میں اکیلا آدمی چمبل کی گھاٹی کو طے کر لے گا اور کوئی ڈاکو نہیں ملے گا، تو اس وقت ہم بھی یہ کہتے کہ کہنے والا پاگل ہے، یہ چمبل کے ڈاکو اور پیدا ہوں گے، ان کا آتنک اور بڑھے گا یا مٹ جائے گا؟ تو میرے بھائیوں، اسی طریقے سے حضرت عدی ابن حاتم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ امن و امان ایسا قائم ہوگا کہ ایک عورت اکیلی آئے گی اور چلی جائے گی، کوئی لوٹنے والا نہیں؟ فَأَيْنَ دُعَارُ طَيِّ الَّذِينَ سَعَرُوا فِي الْبِلَادِ، یہ بنو طے کے گنڈے کہاں چلے جائیں گے جنہوں نے آتنک مچا کے رکھا ہے، فساد برپا کر کے رکھا ہے؟ لیکن میں نے کچھ بولا نہیں، دل میں آیا تھا بس۔ اللہ کے نبی نے دوسری بات فرمائی، غور سے سنیے، اے عدی، اگر اللہ نے میرے بعد تمہیں لمبی زندگی دی، اگر اللہ نے میرے بعد تمہیں لمبی زندگی دی تو تم دیکھو گے کہ کسریٰ کے خزانے فتح ہو کر ہمارے ہاتھ میں آ گئے۔ اے عدی، تم دیکھو گے کسریٰ کے خزانے فتح ہو کر ہمارے ہاتھ میں، یعنی صحابہ کرام کے ہاتھوں میں آ جائیں گے۔ حضرت عدی کہتے ہیں لو، ابھی ایک چیز ختم نہیں ہوئی، ابھی وہ ہمارے ذہن سے نکلی نہیں، اور دوسری چیز اللہ کے نبی کہنے لگے کسریٰ کے خزانے، وہ بھی صحابہ کرام۔ تو حضرت عدی کہتے ہیں چپ نہیں رہا گیا مجھ سے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی کون سے کسریٰ کی بات کر رہے ہیں؟ کس کسریٰ کی؟ کیا کسریٰ ابن ہرمز کی بات آپ کر رہے ہیں؟ کون سا کسریٰ؟ کسریٰ ابن ہرمز، یہ ایران کا بادشاہ کسریٰ؟ اللہ کے نبی نے مسکرا کر کہا ہاں اے عدی، میں کسریٰ ابن ہرمز کی بات کر رہا ہوں، ایران کا بادشاہ کسریٰ، اس کا خزانہ لٹ کر فتح ہو کر ہمارے ہاتھ، یعنی صحابہ کرام کے ہاتھ لگے گا۔ حضرت عدی کہتے ہیں اللہ کے نبی، ایران کا بادشاہ کسریٰ اتنا پاورفل ہے جیسے آج امریکہ پاورفل ہے نا، امریکہ کا مقابلہ کوئی جلدی نہیں کر رہا ہے اور امریکہ سے سب ڈرتے ہیں، اسی طریقے سے اس وقت کسریٰ سے سب ڈرا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ یہ کسریٰ ابن ہرمز کے خزانے فتح ہو کر صحابہ کرام کے ہاتھوں میں آئیں گے۔ تو حضرت عدی کہتے ہیں واہ، یہ اللہ کے نبی کو کیا ہو گیا؟ یہ کسریٰ ابن ہرمز، یہ ایران کا بادشاہ کسریٰ، جس بڑی بڑی سلطنتیں اور طاقتیں جس کا کچھ نہیں کر پاتی ہیں، اس کے خزانے فتح ہو کر ہمارے ہاتھ میں آئیں گے۔ یہ اللہ کے نبی کو ہو کیا گیا ہے؟ کیا باتیں کر رہے ہیں آج؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عدی، میرے بعد اگر تمہیں اللہ نے لمبی زندگی دی تو تم ایک تیسری چیز بھی دیکھو گے۔ اے عدی، اگر اللہ نے تمہیں لمبی زندگی دی تو یہ بھی دیکھ لو گے کہ لوگ اپنے گھروں سے اپنی مٹھی میں سونا بھر کے نکلیں گے، لوگ اپنے گھروں سے اپنی مٹھی میں سونا بھریں گے اور نکلیں گے اپنے گھر سے باہر، اپنے محلے میں، اپنے قریہ میں، اپنے گاؤں میں، اپنی بستی میں آئیں گے اور تلاش کریں گے کوئی غریب مل جائے، کوئی مسکین مل جائے۔ غریب اور مسکین مل جائے تو میں یہ سونا اس کو دے دوں، یہ چاندی میں اس کو دے دوں، لیکن کوئی غریب نہیں ملے گا، سونا لینے والا نہیں ملے گا، چاندی لینے والا نہیں ملے گا۔ وہ جس طرح سونا اپنی مٹھی میں لے کے نکلیں گے، وہ مٹھی بند کر کے سونا اپنے گھر میں واپس لے آئیں گے، ان کو کوئی بھی نہیں ملے
ملے گا جو ان کے سونے کو لے سکے، ان کی چاندی کو قبول کر سکے۔ لوگ اتنے امیر اور اتنے دولت مند اور اتنے پیسے والے ہو جائیں گے کہ کوئی کسی سے سونا تک نہیں لے گا۔ یہ تین چیزیں بتانے کے بعد حضرت عدی نے کیا کہا، اس چیز پر غور کرنا۔ آئے لوگوں، دو چیزوں کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ اللہ کے نبی اس دنیا میں موجود نہیں ہے اور نبی اکرم کے انتقال کے بعد میں نے لمبی زندگی پائی ہے۔ میں نے نبی کے انتقال کے بعد ابو بکر کا زمانہ پایا اور ابو بکر کے انتقال کے بعد میں نے عمر کا بھی زمانہ پایا۔ میں نے اب تک دو چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں۔ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد ملک عرب کے اندر اتنا امن پیدا ہو گیا، اتنی شانتی پیدا ہو گئی کہ میں دیکھتا ہوں ملک شام سے ایک عورت اکیلے چلتی ہے، اپنے گھوڑے پر اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر آتی ہے، وہ عرب کے اندر داخل ہوتی ہے، وہ مکے تک آتی ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہے، صفا مروہ کے چکر لگاتی ہے اور پھر وہ اپنی سواری پر سوار ہو کر ملک شام واپس چلی جاتی ہے۔ اس اکیلی عورت کو نہ تو کوئی چھیڑنے والا کوئی ہے، نہ اس کے مال کو کوئی لوٹنے والا ہے، نہ اس کی جان کو خطرہ ہے، نہ اس کے مال کو خطرہ ہے، نہ اس کی عزت و آبرو کو خطرہ ہے۔ اے لوگو، محمد رسول اللہ نے انتقام اور بدلے کا وہ سلسلہ قائم کر دیا کہ اس عدل نے، اس انصاف نے عرب کے اندر ایسا امن قائم کر دیا ہے کہ لوگ ڈرنے لگے، اگر اس عورت کے مال کو لوٹوں گا تو بدلے میں ہمارے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اگر ہم نے اس کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کیا تو ہمیں دوڑا دوڑا کے پتھروں سے مار دیا جائے گا۔ جو کسی کی آنکھ پھوڑتا تھا بدلے میں اس کی بھی آنکھ پھوڑی جانے لگی، جو کسی کا ہاتھ توڑتا تھا بدلے میں اس کا ہاتھ بھی توڑا جانے لگا، جو کسی کی گردن اڑاتا تھا بدلے میں اس کی گردن بھی اڑائی جانے لگی۔ اس عدل نے، نبی اکرم کے اس انصاف نے، نبی اکرم کے اس عدل نے عرب کے اندر اتنی شانتی اور اتنا امن پیدا کر دیا کہ ایک عورت اکیلے آتی ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہے اور اکیلے چلی جاتی ہے۔ اس عورت کو نہ اپنی جان کا خطرہ ہے، نہ اپنے مال کا خطرہ ہے، نہ اپنی عزت و آبرو کا خطرہ ہے۔ اس عورت کو یہ ہمت پیدا ہوئی ہے تو محمد رسول اللہ کے عدل اور انصاف کی وجہ سے۔ میں نے عمر فاروق کا زمانہ بھی دیکھا لوگوں۔ عمر فاروق کے زمانے میں ایران فتح کر لیا گیا اور ایران کے بادشاہ کسریٰ کو شکست ہو گئی۔ شکست ہوئی تو کسریٰ بھاگا اور جب کسریٰ بھاگا تو کسریٰ کا سارا خزانہ لوٹ لیا گیا اور وہ خزانہ فتح ہو کر صحابہ کرام کے ہاتھوں میں آ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کسریٰ کے خزانے کو پلٹا، ایران کا خزانہ جب پلٹا تو کیا دیکھا، اس میں کسریٰ کے سونے کا مکٹ بھی ہے اور کسریٰ جو سونے اور چاندی کے کنگن پہنا کرتا تھا وہ سونے اور چاندی کے کنگن بھی رکھے ہوئے ہیں، یعنی مکٹ و سر کا تاج بھی موجود ہے اور سونے اور چاندی کے کنگن بھی۔ اے لوگوں، نبی اکرم کی یہ دو پیشین گوئیاں تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، نبی اکرم کی یہ دو پیشین گوئیاں تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ ایک عورت اکیلی عمرہ کرنے آتی ہے اور چلی جاتی ہے، اس کی عزت و آبرو پر کوئی حرف نہیں آتا ہے، اور دوسرا نبی اکرم نے جو فرمایا تھا کہ کسریٰ ابن ہرمز کا خزانہ فتح ہو کر صحابہ کے ہاتھ میں آئے گا وہ بھی آ چکا ہے۔ اے لوگوں، تیسری چیز ابھی میں نے نہیں دیکھی ہے جس کا تعلق قیامت سے قریب ہے، اس لیے اے لوگو قیامت سے قریب تم دیکھ لو گے، اے لوگو قرب قیامت تم دیکھ لو گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی، اور جب تک یہ نشانی تم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لو گے قیامت نہیں آئے گی، اس لیے کہ محمد رسول اللہ کا یہ فرمان قیامت سے پہلے پورا ہونا ہے اور ہو کر رہے گا۔ تم قرب قیامت دیکھو گے کہ اتنے لوگ پیسے والے اور اتنے امیر ہو جائیں گے کہ اگر تم سونا اپنی مٹھی میں گھر سے لے کر نکلو گے اور زمین پر ڈھونڈو گے کوئی غریب مل جائے، کوئی مسکین مل جائے، لیکن تمہیں کوئی غریب نہیں ملے گا، کوئی مسکین نہیں ملے گا، اس سونے اور چاندی کو کوئی قبول کرنے والا نہیں ملے گا۔ یہ لوگ جس طرح سونے اور چاندی کو لے کر نکلیں گے اسی طرح سونے اور چاندی کو لے کر واپس آ جائیں گے، کوئی ان کو سونا اور چاندی قبول کرنے والا اور ایکسپٹ کرنے والا نہیں ملے گا۔ قرب قیامت
تم یہ منظر بھی دیکھ لو گے تو میرے بھائیوں، حضرت عدی نے جو ایک نقشہ کھینچا تھا اس میں یہ بتایا تھا کہ امن کیسے پیدا ہوا عرب کے اندر، نبی اکرم کے عدل سے، نبی اکرم کے انصاف سے، نبی اکرم کے انتقام کے جذبے سے۔ میرے بھائیوں ذرا سنیے، حدیث کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے جہاں جتنا زیادہ عدل ہوگا وہاں اتنا زیادہ امن ہوگا، اور جہاں جتنا زیادہ انیائے اور ظلم ہوگا اس ملک کے اندر اتنی ہی زیادہ اشانتی ہوگی، بھرشٹاچار ہوگا، سامپردائک دنگے ہوں گے۔ جہاں عدل نہیں ہوگا وہاں شانتی بھی نہیں ہوگی۔ آپ کے گھر میں بھی عدل تبھی ہوگا، گھر میں اگر 4 بھائی ہیں نا اور باپ سب کے ساتھ عدل کرے گا تو امن ہوگا، اور جہاں باپ نے زمین اور جائیداد کے بٹوارے میں جہاں اس نے رو رعایت کرنا شروع کر دی، جہاں اس نے دیکھا کہ میرا فلاں بیٹا میری زیادہ خدمت کرتا ہے اس کو زیادہ دیا، اور جو سب سے کم اس کی خدمت کرتا ہے اس کو سب سے کم دیا، جہاں اس نے یہ دیکھنا شروع کیا آپ کے گھر میں بھی شانتی نہیں رہے گی، کیونکہ آپ نے عدل کو مروڑ دیا ہے۔ عدل کے پیمانے سے آپ نے گھر کو خالی اور ننگا کر دیا ہے۔ جب گھر میں عدل نہیں رہ گیا تو شانتی بھی نہیں رہے گی۔ جب ایک چھوٹے سے گھر میں شانتی کو بحال کرنے کے لیے عدل ضروری ہے تو اس ملک میں بھی ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بدھسٹ، جینی سارے لوگ اگر یہ چاہتے ہو کہ گھر میں بھائی بھائی کی طرح رہیں تو اس ملک کے اندر بھی سب کے ساتھ عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے۔ اگر ایک مسلمان کی کوئی لنچنگ کرے اور اس کو مارے تو بدلے میں کورٹ اور عدالت سے اس کو بھی سزائے موت ملنی چاہیے اور اس کا بھی قتل ہونا چاہیے۔ جب تک یہ عدل قائم نہیں ہوگا، جب تک یہ انصاف قائم نہیں ہوگا میرے بھائیوں، اس ملک کے اندر امن اور شانتی بھی بحال نہیں ہوگی۔ امن اور شانتی کو بحال کرنے کے لیے عدل اور نیائے اور انصاف ضروری ہے، ورنہ میں یہی کہوں گا کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا۔ آج دیکھ رہے ہو کیسے کیسے لوگ اور کیسے کیسے نیتا لوگ سب جیل میں جا رہے ہیں، لگتا ہے جیسے پیسوں کا غلط استعمال انہی جیل میں جانے والے لوگوں نے کیا، اور دوسری پارٹی بالکل واشنگ مشین میں دھلی ہوئی ہے، اس کے چاہنے والوں نے اور ماننے والوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ بالکل دودھ کے دھلے ہوئے ہیں۔ یہی عدل نہیں ہوتا ہے۔ اگر ان پر چھاپے پڑتے ہیں تو ان پر بھی پڑنا چاہیے۔ ابھی عدل قائم کر دیجئے، شانتی بحال ہو جائے گی۔ سپریم کورٹ کو دخل دینا پڑا ہے، سنا ہے نا فیصلہ ابھی سپریم کورٹ کا۔ ہندوستان میں جتنے بھی راج ہیں، جتنے بھی اسٹیٹ ہیں، سب کو نوٹس بھیجا ہے، سب کو نوٹس بھیجا ہے کہ آخر کار ہر جگہ یہ مسلمانوں پر اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے، کیوں؟ یہ سپریم کورٹ کو اب ایکشن لینا پڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ اس ملک کا چوکی